وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے اسے عام اردو معنی میں احسان نہ سمجھیے۔ اردو معنی میں احسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس پر احسان دھرنا جسے کہتے ہیں ہم۔ اس عربی زبان میں احسان کے لفظی معنی یہ نہیں ہے۔ خوبصورت انداز میں طرز عمل جو ہے اچھا ہو، عمدہ ہو۔ یہاں مراد ہے حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ اس قدر اہمیت ہے والدین کے حق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر واقعتاً سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ورنہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نے ہماری ساری ضروریات کا جو ہے وہ اہتمام فرما دیا، ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی جن کی ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن ان کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ اللہ خالق ہے ہمارا، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ تو والدین بنے ہیں نا۔ رب اور پالن ہار پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا مظہر، ذریعہ وہ تو والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین نے پالا پوسا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اپنی چھاتیوں سے اپنے جسم کی توانائی جو ہے وہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلائی ہے 2 سال تک۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ والد نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی اور ماں کی، دونوں کی جو معاش کی ضروریات ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور شفقت اور محبت والدین کی ہے کہ جس کے تحت اس کا یہ سارا پروان چڑھنا ممکن ہوا ہے۔ تو حق کا معاملہ جہاں بھی آئے گا تو والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد۔ اب دیکھیے یہ بھی ترتیب کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے جو دوسرا سبق تھا آیا بر کا تو عرض کیا تھا کہ اگر تو اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد رسول، محبت کی بات ہوگی اللہ کے بعد رسول، اسی طریقے سے ارکان اسلام کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے بعد فوراً نماز، لیکن وہاں نیکی کی بات ہو رہی تھی تو ایمان کے فوراً بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ مقدم ہو گیا۔ تو موضوع کے اعتبار سے ترتیب و تقدیم بدل جاتی ہے۔ اطاعت کی بات ہوگی تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، لیکن حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک۔ اس کی اصل میں آپ حکمت بھی سمجھ لیجئے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کا کسی معاشرے میں رواج ہے تو والدین بھی اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، طمانینت قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیں گے۔ کسی معاشرے میں اگر شکل یہ ہو جائے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں تو پھر والدین بھی بچ بچ کر چلیں گے، وہ اپنے آپ کو کلیتاً اپنی اولاد میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا بچا کے رکھیں گے، کیا پتہ اولاد کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے، تو ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کر دینا چاہیے۔ وہ جو گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین اپنی جوانی کی توانائیاں جو ہیں وہ کھپاتے ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہوں گے تو ہماری دیکھ بھال کرنے والی ہماری یہ اولاد ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گے، یہ ہماری ضعیفی کی لاٹھی بنے گی۔ اور جب یہ شکل ہوتی ہے
تو خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا. کسی معاشرے میں اگر یہ شکل نہ رہے، والدین کو یہ توقع نہ ہو کہ اولاد ہماری خبر گیری کرے گی ہمارے بڑھاپے کی زندگی میں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس طور سے اپنے اولاد کے اوپر لگائیں گے نہیں، بلکہ بچا بچا کر رکھیں گے. یہ صورتحال آج مغرب کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. لڑکے 13-14 برس کے ہو جائیں تو نکل جاؤ گھر سے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. لڑکیاں 16 برس کی ہو جائیں نکل جاؤ، خود معاش اپنی تلاش کرو جہاں تمہیں، ہاں جب تک کوئی تمہارا رین بسیرا نہیں ہے رات کو یہاں آ کے سو جایا کرو، ٹھیک ہے، ورنہ اپنا رین بسیرا بھی اور بنا. وہ پھر اپنی ساری جو بھی ہے انکم بچا کر رکھتے ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے. لہٰذا ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کے اندر وہ محبت کہاں سے آ جائے گی والدین کے لیے. تو یہ صورتحال جو مغرب کے معاشرے میں جو معاشرہ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، اسی لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور وہ والدین ترستے رہتے ہیں، کبھی بچوں کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب میں یہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کی اصل اہمیت کس اعتبار سے باقی رہ گئی ہے، کوئی مذہبی اہمیت نہیں ہے، کہ توقع ہوتی ہے بوڑھے والدین کو کہ کم سے کم اس موقع پر تو بیٹے بیٹیاں کہیں آ کر ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سے مل جائیں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنی نصیب ہو جائیں گی. اور اکثر و بیشتر وہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ کرسمس میں بھی کوئی نہیں آتا کچھ